تو پہلا ٹائپ آف ٹارچر یہ تھا کہ ان کو آرمر پہنایا جاتا لوہے کا، میٹل کا، اور ان کو صحرا میں تپتی ہوئی دھوپ میں لٹا دیا جاتا فار آورز اینڈ آورز۔ اور تیسرا یہ کہ جو ایکسٹریم ترین ٹارچر تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہاٹ پیبلز بچھاتا تھا، پورا بستر ہاٹ پیبلز کا، وہ اتنے ہاٹ تھے کہ لٹرلی اس پہ انڈا فرائی ہو سکتا ہے، اس پہ لٹاتا تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت بلال کی سکن اتر جاتی تھی۔ یا امیر المومنین، اگر مجھے احد احد کے علاوہ اللہ کے بارے میں کچھ پتا ہوتا تو میں وہ کہتا، مجھے پتا ہی یہ تھا تو میں یہی کہتا رہتا۔ آپ ذہن میں کوئی ایسا شخص لائے اپنی زندگی میں جو بہت زیادہ ایکنالج اور اپریشیٹ کرنے والا ہے، جس کا آپ کو کنفرم ہے کہ یار اس کے لیے میں کچھ کروں گا تو یہ ضرور مجھے بدلے میں کچھ دے گا۔ بلال واحد تھے جو احد احد کی صدا لگاتے تھے اس دور میں جب لوگ ڈرتے تھے اللہ کے بارے میں کچھ کہنے سے۔ اور اللہ نے ان کو ریوارڈ کیسے کیا؟ اللہ نے آنر یہ دیا کہ بلال تو میرے لیے کہتا تھا نا احد احد، مجھے پکارتا تھا، تو اب اللہ اکبر بھی تو ہی کہے۔ اور سوچیں اللہ نے ریوارڈ کیسے کیا۔ حضرت بلال کی وہ محبت کی تڑپ جاگ اٹھی، فوراً مدینہ پہنچے تو حضرت حسین حضرت حسن پہ نظر پڑی، اتنا روئے انہیں گلے لگا کے، کیونکہ رسول اللہ یاد آ گئے، سبحان اللہ، انہیں چوما، اور ان دو بچوں نے کہا بلال آج آپ اذان دیں گے، تو حضرت بلال رونے لگے، کہتے کہ نواسے رسول کی میں ریکویسٹ نہیں رد کر سکتا۔ پوری زندگی انہوں نے نبی وسلم کی محبت میں گزار دی، پوری زندگی نبی وسلم کو سرو کرتے ہوئے گزار دی، پوری زندگی اسلام کے لیے بڑھ کے ہر چیز کرنے میں گزار دی، ایک جہاد ایک مارکہ مس نہیں کیا، کوئی نیک عمل ہو اور بلال کا اس میں نام نہ آئے۔ He spent most time with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and because of his extraordinary strength, extraordinary love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, for Islam, for Allah, ان کا ایمان ان کی لائف لٹرلی ریوالوڈ اراؤنڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ اونلی بلیک صحابی نہیں ہے، حضرت سمیہ بھی بلیک ہیں، حضرت خباب بھی بلیک ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹائٹل دیا کہ یہ دنیا کے جتنے حبشی ہیں ان کا سردار ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قیامت والے دن یہ جتنے مؤذن ہوں گے ان کے سردار ہوں گے۔ حدیث ہے نا، مؤذن جو ہوں گے ان کی نیک بہت ہائی ہوگی، ایک ایز اے سائن آف آنر۔ تو سوچیں حضرت بلال ان سب کو لیڈ کر رہے ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کا ایک چھوٹا سا بایوگرافی کہ ان کی مدر کا نام حمامہ تھا، فادر کا نام رباح تھا، فادر عربی تھا، مدر جو تھی یہ ایبیسینین تھی، ایتھیوپین، آج کا جو ایتھیوپیا ہے۔ اور ان کی مدر ایز اے سلیو گرل، جو ابرہہ تھا اس سے جب اٹیک کیا تھا ایتھیوپیا میں تو وہ ایز اے سلیو اس کی آرمی بنا کر ان کی مدر کو لائی تھی مکہ میں۔ تو بعد میں خیر وہ جب آرمی ڈیفیٹ ہوئی تو رباح نے شادی کر لی ان سے، حمامہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت بلال صلی اللہ عنہ اولاد دی۔ اور حضرت بلال کی پیدائش جو ہے وہ 10 سال بعد ہے، ایئر آف ایلیفنٹ سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 10 سال 11 سال چھوٹے تھے۔ He was slim, very tall, very dark, but extremely handsome, muscular and handsome۔ اب جب بھی حضرت بلال کا تذکرہ آتا ہے تو کانشیسلی انکانشیسلی ہمارے ذہن میں تھوڑا سا آتا ہے کہ شکل و صورت کے شاید جو ہے نا وہ اتنے اچھے نہیں تھے۔ آن دا کنٹریری، ان کی آنکھیں ہیزل کلر کی تھیں۔ آپ نہ کبھی گوگل پہ لکھیں بلیک افریقن مین ود ویری ایویڈنٹ ہیزل آئیز، اتنا خوبصورت آئیز تھی ان کی ہیزل کلر کی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب بلال کی آنکھوں کی طرف کوئی دیکھتا رہتا تھا، یعنی ہی واز ویری ہینڈسم۔ بلیک تو تھے بٹ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بہت خوبصورت دی تھی بلال صلی اللہ عنہ کو۔ لاٹ آف ہیئر، ہی ہیڈ لاٹ آف ہیئر آن ہز باڈی، اور اپنے سر پہ، لیکن بیئرڈ لائٹ تھی، بیئرڈ میں اتنے بال نہیں تھے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ اینڈ تک ان کی بیئرڈ میں چند ایک بس وائٹ بال تھے، گرے بال تھے، یعنی ہی کیپٹ ہمسیلف ینگ، کیونکہ بہت ایکٹیو تھے بلال صلی اللہ عنہ۔ ابن مسعود صلی اللہ عنہ نے کہا کہ the first people to convert were 7۔ رسول اللہ خود ایڈلٹس میں، بچوں میں نہیں، ایڈلٹس میں، ابو بکر، اس کے بعد عمار، سمیہ، صہیب الرومی، بلال اینڈ مقداد، یہ 7 لوگ پہلے مسلمان ہیں، فرسٹ 7۔ ثابت ہوا کہ حضرت بلال سابقون الاولون کے بھی ٹاپ پہ، ٹھیک ہے، دا فرسٹ 7۔ اسی طرح حدیث ہے، ان کی جو کنیہ ہے وہ ہے ابا عبداللہ، لیکن حضرت بلال کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت بلال کی شادی ایک تو بہت لیٹ کی انہوں نے، 60 سال کی عمر میں غالباً، تو اللہ ول ڈڈ کہ ان کی کوئی اولاد نہیں۔
تو حضرت بلال نے اپنے 50 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرو کرتے گزارے، 40-50 سال اللہ کے نبی کو سرو کرتے گزارے، یہاں تک کہ شادی بھی نہیں کی، اور بہت لیٹ ان کی جیسے ان کا شادی ہوئی۔ ان کو ٹارچر کیسے کیا گیا؟ 3 طریقوں سے ان کو ٹارچر کیا جاتا جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ امیہ بن خلف دا ورسٹ آف دا ورسٹ، ان کے گلے میں کالر ڈالا جاتا اور وہ کالر بہت گرم ہو جاتا، ظاہر ہے میٹل کا کالر تھا۔ تو پہلا ٹائپ آف ٹارچر یہ تھا کہ ان کو آرمر پہنایا جاتا لوہے کا، میٹل کا، اور ان کو صحرا میں تپتی ہوئی دھوپ میں لٹا دیا جاتا فار آورز اینڈ آورز، پیک جو آورز تھے۔ تو آپ خود سوچ لیں، ابھی لاسٹ یہ جو اس کی بات ہے، حج کی بات ہے، جون کا مہینہ تھا اور مکہ میں تھا، تو جمعہ مجھے یاد ہے کہ مجھے جگہ نہیں اندر ملی، تو میں نے فرش پہ جمعہ پڑھا، لیٹ ہو گیا تھا فار سم ریزن۔ تو ول یو بلیو اٹ، ہم نے سجدہ ہم نہیں کر سکے جتنے وہاں نمازی کھڑے ہوئے تھے، یعنی ہم ماتھا اور ناک نہیں لگا سکے لٹرلی۔ ہم نے پھر وہ اس فتوے پہ عمل کر لیا کہ اگر زمین بہت گرم ہو تو، کیونکہ وہ بالکل جل جانا تھا، بالکل جل جانا تھا۔ تو آپ سوچے کہ اس تپتی دھوپ میں ان کو لٹایا جاتا تھا آرمر پہنا کے، تاکہ باہر سے تو گرم ہو، اندر سے بھی کوک ہو، کیونکہ وہ ہیٹ ٹریپ ہو جاتی تھی، اور یہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے اکثر۔ اس کے بعد دوسرا ٹارچر کہ امیہ ان کو حوالے کر دیتا تھا اس دور کے بدماش یا تھگس جو ہوتے تھے، who had nothing to do، ان کو کہتے تھے جو چاہے اس کے ساتھ کرنا کرو، بس مارنا نہ۔ تو تھگس کیا کرتے تھے، ان کے پاؤں کو رسی سے باندھ کے انہیں گھسیٹتے تھے ننگے جسم پورے مکہ میں۔ اب کہیں ان کا سر پھٹے، کہیں ان کے لپس پہ چوٹ آئے، چہرہ جو ہے وہ پھٹ جائے، کہیں پہ جو ہے وہ ان کو ریشز پڑ جائیں، سوچیں کیا کیا ہوتا ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ جو ایکسٹریم ترین ٹارچر تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہاٹ پیبلز بچھاتا تھا، پورا بستر ہاٹ پیبلز کا، وہ اتنے ہاٹ تھے کہ لٹرلی اس پہ انڈا فرائی ہو سکتا ہے، اس پہ لٹاتا تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت بلال کی سکن اتر جاتی، یعنی جب انہیں اٹھایا جاتا تھا، ظاہر ہے وہ ہاٹ پیبلز پہ، اس پہ لٹاتا تھا، اور اس کے اوپر لارج بولڈرز یعنی جو راکس ہوتے ہیں وہ ڈالا کرتا تھا، اور ویٹ کو ایڈ کیا جاتا تھا تاکہ ان کا چیسٹ جو ہے، ریبس کو بھی درد ہو، ان کا دم بھی گھٹے، اور وہ گرم بھی تھے، ٹو ٹاپ اٹ اپ، وہ جو راکس تھے بہت زیادہ گرم تھے۔ تو ہی ہیڈ برنز آل اوور ہز باڈی، تو ہی وڈ گو ڈیز ان دس سچویشن، مطلب پوچھتا بھی کوئی نہیں تھا انہیں، پانی بھی نہیں دیتے تھے انہیں، ساری رات وہ درد میں تھے، اور صبح ہوتی تھی تو پھر وہی گرمی اور وہی ٹارچر شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن اس سارے ٹارچر میں ہی وڈ اونلی سے احد احد احد۔ حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے ان سے ایک بار پوچھا کہ بلال وٹ میڈ یو سے احد احد، اتنے ٹارچر میں بھی؟ تو انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا، انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، اگر مجھے احد احد کے علاوہ اللہ کے بارے میں کچھ پتا ہوتا تو میں وہ کہتا، مجھے پتا ہی یہ تھا تو میں یہی کہتا رہتا۔ اس سے 2 چیزیں ثابت ہوتی، ایک اسپرچول ایسپیکٹ یہ ہے کہ ذکر gives you strength، maybe احد احد was sustaining him۔ سوچنے کی بات، سخت ٹارچر میں، سخت پین میں ذکر has physical benefits، بھوک میں ذکر has physical benefits۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے پوچھا نا دجال کیا ہے، اس پہلے 3 سال قید سالی ہوگی، ہم کیا کھائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اس وقت تمہاری خوراک کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، یہ تمہاری خوراک ہوگی۔ تو ذکر ایک تو اسپرچول ایسپیکٹ نکلتا ہے کہ ذکر جو ہے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے مینٹلی، اسپرچولی اور فزیکلی، کیونکہ ذکر ہی تھا نا، اللہ کا نام احد احد وہ کر رہے تھے، اٹ گیو ہم اے لاٹ آف اسٹرینتھ۔ اور ظاہر ہے اللہ نے دیکھے ریوارڈ کیسے کیا، آپ سوچیں، یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپریشیٹو۔ آپ ذہن میں کوئی ایسا شخص لائے اپنی زندگی میں جو بہت زیادہ ایکنالج اور اپریشیٹ کرنے والا ہے، جس کا آپ کو کنفرم ہے کہ یار اس کے لیے میں کچھ کروں گا تو یہ ضرور مجھے بدلے میں کچھ دے گا، ضرور ہوگا آپ کی لائف میں کوئی ایسا، ٹھیک ہے۔ اب سوچیں اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ ہے الشکور، دی موسٹ اپریشیٹو، دی موسٹ، دا ون ہوم ایکنالجز موسٹ۔ اللہ نے بلال کو ایکنالج کیسے کیا، بلال کو اپریشیٹ کیسے کیا؟ آپ کو پتا ہے کہ بلال واحد تھے جو احد احد کی صدا لگاتے تھے اس دور میں جب لوگ ڈرتے تھے اللہ کے بارے میں کچھ کہنے سے، اور اللہ نے ان کو ریوارڈ کیسے کیا؟ مدینہ میں بھی سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ حضرت بلال۔ مکہ میں بھی کس نے دی؟ حضرت بلال۔ مکہ میں کب دی؟ کانکویسٹ آف مکہ میں۔ مسجد اقصیٰ میں بھی پہلی اذان کس نے دی؟ حضرت بلال۔ مسجد اقصیٰ کب فتح ہوئی تھی؟ حضرت عمر کے دور میں۔ حضرت عمر نے کس کو بلایا اذان دینے کے لیے؟ بلال۔ تینوں ٹاپ سٹیز میں اذان کس نے دی؟ بلال۔
جب تک بلال زندہ تھے مدینہ میں اور کسی نے اذان نہیں دی سوائے عبداللہ ابن مکتوم کے، کیونکہ فجر کی 2 اذانیں ہوتی تھی، ایک عبداللہ ابن مکتوم دیتے تھے جو بلائنڈ صحابی تھے، اور ایک بلال دیتے تھے۔ لیکن آپ سوچیں کہ اللہ نے آنر یہ دیا کہ بلال تو میرے لیے کہتا تھا نا احد احد، مجھے پکارتا تھا، تو اب اللہ اکبر بھی تو ہی کہے گا۔ اور سوچیں اللہ نے ریوارڈ کیسے کیا۔ اسکالرز کہتے ہیں دنیا کے جتنے مؤذن ہیں جب وہ اذان دیتے ہیں پارٹ آف ریوارڈ گوز ٹو بلال، کیونکہ جس نے پہلا عمل کیا ہوتا ہے سارا ریوارڈ اس کے نتیجے میں جو ہو رہا ہوتا ہے کس کو آتا ہے؟ اس کو۔ اللہ نے کیا لاٹری لگائی کہ دنیا کے جتنے مؤذن ہیں سب کا ریوارڈ بلال کو جا رہا ہے۔ تو دس از ہاؤ اللہ اکنالجز آر سیکریفائس، دس از ہاؤ اللہ ریوارڈز، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ تو بہرحال احد احد وہ کہا کرتے تھے۔ اچھا ایک اور ایسپیکٹ ہے، وہ بڑا خوبصورت ایسپیکٹ ہے کہ دیکھیں ایز لانگ ایز آپ بہت دل سے، بہت زیادہ کنیکشن سے کوئی بھی ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو کسی بھی نام سے پکاریں، انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا اور آپ کی دعا قبول ہو۔ یہ بھی بہت اچھا ایسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کہا مجھے پتا ہی یہ تھا تو میں یہی کر رہا تھا، اگر مجھے کچھ اور پتا ہوتا میں کچھ اور بھی کرتا۔ تو اس سے بہت زبردست بات ثابت ہوتی ہے کہ جس کو جو پتا ہے وہ تو کہے نا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے لوگ کعبہ کا طواف کرتے ہیں نا تو بہت زیادہ سوچتے ہیں کیا ذکر کروں، کیا دعا کروں، بھائی جو دل میں آ رہا ہے کرو، ایز لانگ ایز دل سے، ایز لانگ ایز کنیکشن کے ساتھ ہے۔ یہ الگ بات ہے اللہ کے نبی نے کچھ نام بتائے اللہ کے جو بہت پاورفل ہیں، کچھ دعائیں سکھلا دیں، لیکن ہمارے لیے کتنی اس میں انکریجمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کنیکشن، ٹھیک ہے، کنیکشن کے ساتھ کوئی بھی ذکر کرو گے، کنیکشن کے ساتھ کسی بھی نام سے اللہ کو پکارو گے، سکون ملے گا، اللہ تعالیٰ سنے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایسپیکٹ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح انہیں ٹارچر کیا جاتا۔ تو ابوبکر صدیق میں نے آپ کو بتایا کہ وہ وہاں سے گزرے، جب انہوں نے دیکھا ان سے سہا نہیں گیا، انہوں نے کہا کہ اس کو مجھے دے دو، اور پھر میں آپ پوری سٹوری سنائی کہ امیہ جو خبیث تھا اس نے کہا کہ تم 1 درہم میں بھی مانگتے میں دے دیتا، تو ابوبکر نے کہا تم اگر 100 اقیہ میں بھی بیچتے تو میں اس کو خرید لیتا۔ بہرحال حضرت بلال کی جو سٹیٹس ہے اس کا آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ قرآن کی ایک آیت بلال صلی اللہ عنہ پہ نازل ہوئی، سورہ الانعام آیت نمبر 52، حضرت بلال پہ، حضرت خباب پہ اور باقی جو سلیو سے، لیکن پرٹیکولرلی حضرت بلال پہ۔ امیہ اور خالد ابن ولید کا جو والد تھا، کیا نام ہے، ولید بن مغیرہ، اور کچھ لیڈرز جن میں تھوڑی بہت لچک تھی، امیہ نہیں تھا میرے خیال ان میں، جن میں تھوڑی بہت لچک تھی کچھ سننے کی، وہ آئے رسول اللہ ابو طالب کے پاس ایک دن، شروع کے ڈیز کی بات ہے۔ تو ابو طالب کو کہا کہ ابو طالب ہم تیرے بھتیجے کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، چلو دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن ہماری ایک کنڈیشن ہے۔ کنڈیشن یہ ہے کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان نیچ لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے ہر جگہ جہاں جاتا ہے، بلال، خباب اور یہ، تو ہمیں یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ ہماری کنڈیشن صرف یہ ہے کہ یہ نیچ لوگ نہیں بیٹھیں گے اس محفل میں، ہم بات کریں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم اس کی بات سنیں گے، غور کریں گے، لیکن یہ کہ ان کو نہیں بٹھانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی گئی، اور ان صحابہ نے خود کہا یا رسول اللہ مان لیجئے، ہم مائنڈ نہیں کریں گے۔ باقی صحابہ نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ وہ دے ول انڈرسٹینڈ، دیکھیں کیونکہ بینیفٹ زیادہ نا، کیونکہ آپ کی مشرک بات سن لیں، کہ آپ تو اسلام قبول کر لیں، وہ لیڈرز ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابھی سوچ رہے تھے۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 52 میں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے نبی مت دھتکارو، ڈو ناٹ سینڈ اوے دوز who call upon their Lord morning and afternoon seeking his countenance، کہ مت دھتکارو ان کو جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اور اپنے رب کا چہرہ دیکھنے کا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اپنے رب کی کاؤنٹننس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہیں، ان کو مت دھتکارو۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے بلال کو یوں ساتھ ملا لیا، اس طرح سے ان کے سامنے کہا کہ یہ میرے سے جدا نہیں ہو سکتا اور باقی بھی میرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ دیٹ واز ویری امپاورنگ۔ آپ سوچیں کس طرح کی سوسائٹی تھی اس وقت، یہ جیسچر دکھانا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ دس از دی اسٹیٹس آف بلال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور اسٹیٹس، فتح مکہ کے موقع پہ حضرت بلال نے اور خباب نے اور مقداد اور یہ جو صہیب الرومی تھے، انہوں نے جب ابو سفیان کو دیکھا رضی اللہ عنہ کو، تو ظاہر ہے ان کا اپنا پرسپیکٹیو تھا کہ ابو سفیان جو ہے اس نے بہت نقصان پہنچایا صلی اللہ عنہ نے اسلام کو، تو ان کے منہ سے نکل گیا
انہوں نے کہا کہ اللہ کی سوارڈز جو ہے نا وہ صحیح سے نہیں چل سکی. کہنے کا مقصد تھا کہ اس کی گردن بھی اترنی چاہیے تھی. اب دو روایات ہیں. ایک میں آتا ہے ابو سفیان نے خود شکایت لگائی, مسلمان ہو گئے تھے. ایک میں آتا ہے انہوں نے خود شکایت لگائی ابو بکر صدیق کو کہ یہ میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. ایک میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے خود سن لیا اور انہیں ڈانٹا. بہرحال جو بھی تھا, ابو بکر نے ڈانٹا بلال صلی اللہ عنہ کو, کہا کہ بلال آر یو سیئنگ دس اباؤٹ دا سید آف قریش, جبکہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے. اب ابو بکر صدیق کا اپنا پرسپیکٹیو تھا کہ بھائی وہ ابھی مسلمان ہوئے, ان کا تو دل جیتنا ہے, نہ کہ اس طرح کی خطرناک باتیں کرنی کہ ان کی گردن اڑا دیں. تو ابو بکر صدیق نے یہ بات رسول اللہ کو جا کے بتائی کہ یا رسول اللہ اس طرح ہوا تھا تو میں نے یہ بات کہی. یعنی ہی وانٹیڈ ٹو آسک کہ میں نے صحیح کیا. آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا یا ابو بکر perhaps you have offended بلال, perhaps you have offended اللہ. اب اگر تو نے بلال کو offend کیا ہے یعنی تو نے اللہ کو offend کیا. اور ابو بکر کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور وہ بلال صلی اللہ عنہ کے پاس گئے اور باقیوں کے پاس گئے اور ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر اللہ کے لیے. یہاں سے اب اندازہ لگائیں. اسی طرح حضرت بلال کا سٹیٹس, حضرت عمر صلی اللہ عنہ اکثر حضرت بلال کو اس ٹائٹل سے, اس جملے سے پکارتے تھے, Here is the leader, here is our master who was set free by our master. This is our Sayyid who was set free by our Sayyid. یعنی یہ ہمارا سید ہے, ماسٹر ہے, جس کو ہمارے ماسٹر نے فری کیا, یعنی ابو بکر نے فری کیا. یعنی دو ان کے رتبے. تو بہرحال باتیں بہت سی ہیں, چند ایک آخری باتیں انشاءاللہ تعالی. حضرت بلال صلی اللہ عنہ after he accepted Islam he never left the side of رسول اللہ. اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی سے اور اتنا ان کو اتنا سٹیٹس دیا اللہ کے نبی نے کہ آپ سوچیں اللہ کے نبی خود ان کو بتا کر سفر کیا کرتے تھے کہ بلال میں جا رہا ہوں تیاری کرو, خود بتاتے تھے. یہ اللہ کے نبی کا نیزہ اٹھایا کرتے تھے, تلوار اٹھایا کرتے تھے, سامان اٹھایا کرتے تھے, پانی پلایا کرتے تھے, اللہ کے نبی کو وضو کا پانی دیا کرتے تھے, ہر اذان سے پہلے اللہ کے نبی کی پرمیشن لیا کرتے تھے. کیا مطلب انہوں نے دور دیکھا. ہر اذان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے, کہتے تھے یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو گیا, اجازت ہے. اور وہ فیمس سینٹینس جو ہمارے نبی کہتے تھے, مسکرا کے کہتے تھے, ارے نہ بہا یا بلال, گو آن, کمفرٹ اس ود اذان, کمفرٹ اس ود پریئر یا بلال. ہمارے دلوں کو کمفرٹ دو, ریلیف دو, راحت دو. اور حضرت بلال کو کیوں چوز کیا اذان کے لیے؟ کیونکہ نمبر 1 ان کی آواز بہت لاؤڈ تھی, نمبر 2 میلوڈیس بھی تھی. تو یہ آواز بڑی خوبصورت تھی حضرت بلال صلی اللہ عنہ کی. تو حضرت بلال صلی اللہ عنہ جو ہے یہ پرسنل باڈی گارڈ بھی تھے, پرسنل گیٹ کیپر بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بلال کے تھرو جانا پڑتا تھا جس کو بھی جانا تھا. یعنی وہ مشہور واقعہ نا, واقعہ جب ایون ابو بکر ملنے آئے, حضرت عمر ملنے آئے, تو بلال کو بتایا کہ گو اینڈ ٹیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے آئے. تو بلال اجازت لیتے تھے, پھر اجازت ملتی. ایک بڑا مزے کا واقعہ ہے غزوہ خیبر. اس میں مسلمان جب واپس آ رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے اس مارکے سے فتح کر کے, تو راستے میں سب کو بڑی نیند آئی, تھکے ہوئے تھے, سو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ who will volunteer to wake up all night to wake us up for فجر, کیونکہ خدشہ تھا فجر نہ نکل جائے, تھکے بہت ہوئے. تو حضرت بلال نے فوراً کہا میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, کہتے ٹھیک ہے. حضرت بلال نے ساری رات تہجد پڑھی, لیکن اللہ ویل ڈیڈ کہ حضرت بلال کو بھی نیند آ گئی. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی سورج کی تپش سے. دیٹ از دی اونلی ٹائم رسول اللہ کی فجر لیٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, غزوہ خیبر کے موقع میں. اور پھر انہوں نے اٹھ کر نماز ادا کی. تو اللہ کے نبی سے مسکرا کر بلال سے پوچھا کہ بلال واٹ ہیپنڈ, کیا ہوا, ہم نے آپ کی ذمہ داری لگائی تھی. وہ بھی بہت ذہین تھے. حضرت بلال سے فوراً جواب دیا کہ یا رسول اللہ, the one who took your soul took my soul too. جس نے آپ کی روح قبض کی اس نے میری بھی قبض کر لی. تو بڑے انٹیلیجنٹ تھے کہ یہ اللہ ول ڈٹ لائک دیٹ. یا رسول اللہ, امت کو تعلیم دینی تھی شاید کہ لیٹ نماز اگر کسی بغیر کسی وجہ کے ہو جاتی تو پڑھ سکتے ہیں, اٹھ کر پڑھ لو, فوراً چھوڑو نا, ٹھیک ہے, پڑھو. دیٹ از دی تعلیم ان دیٹ. سبحان اللہ. تو آخری چند ایک باتیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, ہمارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے, تو حضرت بلال صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی اذان تھی, تو وہ ہر اشہد ان محمد رسول اللہ پہ اشارہ کیا کرتے تھے, افرمیشن کا. تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ آیا تو وہ اتنا روئے, ہی کوڈنٹ گو آن, بے ہوش ہو گئے رو کے. اور اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا میں نے آج کے بعد کبھی اذان نہیں دینی.
اور بلکہ ابو بکر صدیق سے ریکویسٹ کی کہ مجھے مدینہ سے بھی بھیج دیں، بس میں میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میرا اب یہی واحد پرپس ہے، کیونکہ جہاد از دا بیسٹ آف ڈیڈس۔ اور بلال از دی کمپینین جنہوں نے ہر مارکے میں شرکت کی، ہر مارکے میں، ناٹ اے سنگل جہاد کا ایونٹ جہاں انہوں نے شرکت نہ کی ہو، تو ابو بکر صدیق نے بھیج دیا۔ اور اس کے بعد صرف 2 بار اذان دیا لائف میں، ایک حضرت عمر کے کہنے پہ جیروسلم میں مسجد اقصی، ایک آفٹر ایئرز 3-4 ایئرز ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور خواب میں کہا بلال کیا بات ہے، آپ نے ہمیں وزٹ نہیں کیا، اتنا عرصہ ہو گیا، یعنی میرے گریو پہ نہیں آیا آپ۔ حضرت بلال کی وہ محبت کی تڑپ جاگ اٹھی، فوراً مدینہ پہنچے تو حضرت حسن پہ نظر پڑی، اتنا روئے انہیں گلے لگا کے، کیونکہ رسول اللہ یاد آ گئے، سبحان اللہ، انہیں چوما، اور ان 2 بچوں نے کہا بلال آج آپ اذان دیں گے، تو حضرت بلال رونے لگ گئے، کہتے کہ نواسے رسول کی میں ریکویسٹ نہیں رد کر سکتا۔ تو پھر انہوں نے اذان دی اور سارے صحابہ رونے لگے، کیونکہ حضرت بلال کی وائس سے وہ ساری میموریز واپس آ گئیں کہ وہ کیا دور تھا جب رسول اللہ درمیان میں تھے، ہمارے موجود تھے، نماز وہ پڑھاتے تھے، اور کیا پیک کا دور تھا۔ تو سب رونے لگے سبحان اللہ۔ اور ڈیتھ بیڈ پہ حضرت بلال کی ڈیتھ ہوئی 18 سن ہجری میں، ڈیتھ بیڈ پہ ایک دن پہلے انہیں خواب آ گیا تھا، ہی میٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ڈریم، اور انہوں نے اپنی وائف کو کہا کہ میرا وقت آ گیا ہے، تو وائف نے کہا نو لیٹ اٹ ناٹ بی، یعنی ایسے الفاظ کے عربی میں کہ نہیں، یہ تو بہت غم زدہ واقعہ ہے، آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نو، یس دس از دا گریٹ ہیپینس، یہی تو ہے وہ گھڑی جس کا مجھے کتنی دیر سے انتظار تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہی لیفٹ دا ورلڈ ان ٹرو ہیپینس، کیونکہ انہیں تھا کہ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ پوری زندگی انہوں نے نبی وسلم کی محبت میں گزار دی، پوری زندگی نبی وسلم کو سرو کرتے ہوئے گزار دی، پوری زندگی اسلام کے لیے بڑھ کے ہر چیز کرنے میں گزار دی، ایک جہاد ایک مارکہ مس نہیں کیا، کوئی نیک عمل ہو اور بلال کا اس میں نام نہ آئے۔ اور عبداللہ بن عمر، انہوں نے اپنے بیٹے کو حضرت بلال کی محبت میں بلال کا نام دیا، اور آج بھی امت میں بلال کتنے زیادہ ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے کی تعریف ایک اس دور کا شاعر کر رہا تھا، ویسے ہی ان کی خوشامد کے لیے، کہ تمام بلالوں میں سے جو بہترین بلال ہے وہ عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جھوٹ، سب سے بہترین بلال رسول اللہ کا بلال ہے، عبداللہ بن عمر کا بلال نہیں۔ یعنی کتنی خوبصورت بات کی، رسول اللہ کا بلال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو ٹیک اوے نمبر 1، ٹیک اوے حضرت بلال کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نمبر 2، ان کا شوق اذان کے لیے، کیوں؟ اللہ کی توحید بلند کرنا۔ آپ میں شوق ہونا چاہیے، جدھر آپ جائیں اذان دیں، باہر کہیں جاتے ہیں، پہاڑ پہ جاتے ہیں اذان دیں، کسی ہاسٹل میں جاتے ہیں اذان دیں، اپنے کمرے میں دیں، انشاءاللہ جنات پیچھے پڑیں گے، پیچھے مڑ کے نہیں بس دیکھنا، اسپیشلی رات کے ٹائم۔ آپ کو پتہ حدیث ہے، جب آپ اذان دیتے کسی صحرا میں، کسی ایسی جگہ، جنات آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اذان کا شوق نوجوانوں میں انشاءاللہ۔ تیسرا ٹیک اوے، ڈسپائٹ سو مینی ڈیفیکلٹیز، so much low social economic status, he was the most confident sahabi, the most strong sahabi, psychologically very strong۔ تو ہم میں انفیریورٹی کمپلیکس کہاں سے آ جاتے ہیں؟ نہیں ہونے چاہیے نا۔ اللہ نے سیلف ورتھ بتا دی کہ وہ حبشی ہوتے ہوئے اس دور میں حبشیوں کو کیسے ٹریٹ کرتے تھے، بلکہ آپ کو پتہ ہے جب انہوں نے کانکویسٹ آف مکہ کے بعد کعبہ پہ کھڑے ہو کے اذان دی تھی، تو وہ جملے آج تک ریکارڈڈ ہیں۔ اتنی ریسسٹ سوسائٹی تھی کہ ان سے سائٹ نہیں برداشت تھی، حالانکہ مسلم تھے، نیو مسلم تھے۔ کچھ جملے میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک نے کہا کہ شکر ہے میرا باپ مر گیا، اس سے پہلے وہ یہ منظر دیکھتا۔ ایک نے کہا کالا کوا دیکھو کعبے پہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے۔ ایک نے کہا کہ رسول اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا اس کے علاوہ، یعنی اس طرح کے جملے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کیا کانفیڈنس تھا، کعبہ پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہے ہیں۔ تو میں ینگسٹرز کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انفیریورٹی کمپلیکسز سے نکلو۔ یہ جو تم نے سوشل میڈیا میں کمپیریزنز کیے ہیں، فلانے کے پاس یہ ہے، وہ ایسے کپڑے پہنتا ہے، اس کی شکل ایسی ہے، اس کا قد ایسا ہے، وہ یہ ہے، وہ۔ اور یہ آیت بلال کے بارے میں اتری تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک جو ہے وہ تقویٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پرہیزگار دیکھتا ہے، یہ بھی بلال کے بارے میں آیا، ایک واقعہ اس کے پیچھے آتا ہے۔
تو حضرت بلال سے یہ ٹیک اوے کہ سیلف ورتھ از فرام اللہ اور کانفیڈنس از فرام اللہ, اور انفیریورٹی کا شکار آپ کو نہیں ہونا چاہیے ایز لانگ ایز یو آر اے مسلم. اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں, نو انفیریورٹی. اور لاسٹ ٹیک اوے, وضو کے بعد وہ 2 سنتیں پڑھا کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں تحیۃ الوضو, 2 نفل. یہ ان کی عادت تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ شاید اس وجہ سے جنت میں میرے قدموں کی چاپ آپ کو سنائی دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سنائی دی خواب میں. تو اس میں بہت حکمت ہے. ایڈکشنز کا آج کل بہت سے لوگ شکار ہیں, واٹ ایور ایڈکشن, میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں 2 رکعت نفل وضو کے بعد عادت بنا لیں. اگر ہر وضو کے بعد نہیں پڑھ سکتے, دن میں ایک بار کسی وضو کے بعد پڑھ لیں, ہر بار شاید مشکل ہو جائے. دس ہیبٹ ول ٹیک یو آؤٹ آف مینی ایڈکشن, میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, بہت سے گناہ چھڑوا دے گی یہ عادت آپ کی. اسپیشلی رات سوتے ہوئے اس کو عادت بنا لیں, آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آئیں گی. تو یہ کچھ ٹیک اویز ہیں. اللہ ہمیں حضرت بلال اور باقی صحابہ کے ساتھ جنت میں اکٹھا کریں, اور انشاءاللہ جنت میں حضرت بلال صلی اللہ عنہ کی آواز میں اذان بھی سنیں. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو معاف بھی فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی کمپنی عطا فرمائے. جزاکم اللہ. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں حضرت ام سلمہ ابو عبیدہ بن جرح کو ڈسکس کریں گے, اور کافی ٹیک اویز ہوں گے. جزاکم اللہ خیر.